چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد شاہد سانگی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایم شاہد سانگی آفیشل۔ آج ہم موجود ہیں دفتر جماعت اسلامی تحصیل خانپور حلقہ پی پی 260۔ جناب عبدالرشید اعوان صاحب جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ایم پی اے پی پی 260 کے ساتھ، اور ان سے آج جاننا چاہتے ہیں کہ وہ انہوں نے جماعت اسلامی کا الحمدللہ ان کو ٹکٹ بھی مل چکا ہے اس وقت۔ سراج الحق امیر جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے ان کو ٹکٹ بھی دیا گیا ہے جماعت اسلامی کا اور ترازو کے نشان کا۔ انہوں نے یہ ٹکٹ بھی جمع کرا دیا ہے الیکشن کمیشن میں، تو آر او کے دفتر میں انہوں نے ٹکٹ بھی جمع کرا دیا ہے۔ اس کے بعد ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا جو ہے علاقے کے حوالے سے منشور کیا ہے۔ تو جی عبدالرشید صاحب بتائیے گا کہ آپ کو الحمدللہ ٹکٹ بھی مل چکا ہے اس وقت جماعت اسلامی کی طرف سے، اور علاقے کے حوالے سے آپ کا منشور اور کیا ہے کہ آپ کس طرح سے عوام کی خدمت کریں گے اور کیسے ہی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ جی، میں مشکور ہوں امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق کا اور جماعت اسلامی کا کہ انہوں نے مجھے ایک عام کارکن کو جو ہے عزت بخشی ہے اور جماعت اسلامی کا پارٹی ٹکٹ جو ہے دیا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ باقی پارٹیوں میں تو جو ہے نا جی الیکٹیبل کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور تلاش کیا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ سرمایہ رکھتا ہو، اور سرمایہ کے بل بوتے پہ جو ہے لوگ کروڑوں روپے جو ہے پارٹی کو بھی دیتے ہیں اور ٹکٹ حاصل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، اور میں جماعت اسلامی کی قیادت بالخصوص جناب سراج الحق کو یہ یقین دہانی بھی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گا علاقے کے لوگوں تک پہنچنے کے بھی اور علاقے کے مسائل کو جو ہے اجاگر کرنے کی بھی۔ اور بالخصوص اس علاقے کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جو ہمیشہ سے جاگیرداروں کے جو ہے تسلط میں رہا ہے، اور جاگیردار اور بالخصوص یہ میاں والی قریشیاں کے مخادیم جو ہے وہ اس علاقے پہ ہمیشہ جو ہے برسر اقتدار رہے ہیں، ہر پارٹی میں رہے ہیں، اور انہوں نے علاقے کے لیے بالکل جو ہے وہ کچھ نہیں کیا۔ علاقے کے اندر جو ہے محرومیاں ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، اور جو ہے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں، اور وہ صرف اپنے سرمایہ اور پیسے کی بل بوتے پہ جو ہے سیاست کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم عام لوگوں میں سے ہیں، عام لوگوں کے مسائل سمجھتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ عام لوگوں کے مسائل کو جو ہے اور بالخصوص علاقے کے مسائل کو جو ہے لے کے چلیں گے۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ظاہر ہے ایک تو جماعت اسلامی کا منشور ہے، جس میں جماعت اسلامی نے جو ہے اہم شق جو ہے یہ شامل کی ہے کہ اپنا جو لوگ اشرافیہ ہے ایک عرصے سے اس ملک کے وسائل پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان سب کے لیے جو ہے مراعات ہوتی ہیں اور عوام جو ہے غربت میں پس جاتے ہیں۔ جماعت نے یہ طے کیا ہے کہ وہ سابق صدر ہو یا موجودہ، سابق وزرائے اعظم ہوں یا موجودہ، اسی طرح چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف، اور جتنی بھی اعلیٰ عہدوں پہ جو ہے بیوروکریسی کے لوگ ہیں ان سے جو ہے گاڑیاں اور ان سے مراعات جو ہے واپس لے لی جائیں گی، اور ان کو جو یہ سہولت موجود ہے کہ تیل کی سہولت ہے، بجلی کی سہولت ہے، جماعت نے اپنے منشور میں یہ شامل کیا ہے کہ ان سے جو ہے یہ ساری مراعات واپس لے لی جائیں گی۔ اور جماعت نے یہ طے کیا ہے تو جماعت اسلامی یہ کر بھی سکتی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے وہ وی آئی پی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم وی آئی پی کلچر کا جو ہے خاتمہ کریں گے۔ اسی طرح یہ علاقہ چونکہ ایسا علاقہ ہے، دیہی علاقہ ہے، اور یہاں پہ جو لوگ ایک عرصے سے اقتدار میں چلے آ رہے ہیں وہ لوگوں کو اپنے جبر کے اندر جو ہے رکھتے ہیں، اور جو لوگ ووٹ نہ دیں تو پھر ان پہ جو ہے پرچے ہو جاتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس حوالے سے لوگوں کو جو ہے حوصلہ دیں گے، لوگوں کو اعتماد دیں گے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے ظالم کے جو ہے خلاف ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں،
اور مظلوم کو انشاءاللہ ہر حوالے سے ہم جو ہے تحفظ دلانے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی مسائل کا جو ہے میں تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اپنا جو ہے چاتران شریف کا جو پرانا روڈ ہے، ظاہر پیر سے چاتران تک کا روڈ، وہ بالکل ناکارہ جو ہے ہو چکا ہے اور وہ آمد رفت کے لیے متروک ہو چکا ہے۔ اس کے متبادل کے طور پہ جو ہے نیا روڈ، جسے بے نظیر روڈ کہا جاتا ہے، جو سی پیک سے ہوتا ہوا انڈس کی طرف جاتا ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس حلقے کے جو ایم پی اے رہے وہ صوبائی وزیر خزانہ بھی رہے، اور اسی طرح اس حلقے کے ایم این اے جو رہے وہ وفاقی وزیر مواصلات بھی رہے، لیکن افسوس ہے کہ وہ روڈ نہیں بن سکا۔ اس لیے ہماری ترجیح اول میں ہے کہ وہ جو ظاہر پیر سے چاچڑان کا روڈ ہے اس کو جو ہے دوبارہ ہم بحال کرائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رکن پور اس ہمارے حلقے کا اہم جو ہے قصبہ ہے، اور رکن پور کا جو بوائز ہائی اسکول ہے اس کی رقبہ جو ہے وہ سی پیک کے اندر جو ہے چلا گیا ہے، اور اب کیفیت یہ ہے کہ وہاں صرف کمرے موجود ہیں، گراؤنڈ نہیں ہے، بچوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، اور اس لیے یہاں بھی یہ تذکرہ ضروری سمجھوں گا کہ وہ انہی کا حلقہ تھا، صوبائی وزیر خزانہ کا حلقہ تھا، لیکن افسوس کہ جو ہے وہ اس کو گراؤنڈ بھی نہ دلوا سکے، اور وہاں مسائل ہیں۔ تو یہ اس کے لیے گراؤنڈ کا حصول، جگہ کا حصول ہماری ترجیح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی کریں گے کہ رکن پور چونکہ یہ جو ہے ایک تو خانپور کالج ہے، یا پھر آگے ادھر جو ہے شیخمان کی طرف جو ہے کالج ہے، اور دور دراز کا سفر ہے بالخصوص بچوں کے لیے، تو ہم انشاءاللہ رکن پور میں گرلز کالج، ڈگری کالج کا قیام، اور اسی طرح بوائز ڈگری کالج کا قیام بھی جو ہے وہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ انشاءاللہ ہمارے منشور کا حصہ ہے، ہم اس کے لیے بھی کوشش کریں گے، اور اسی طرح چاتران شریف جو ہے وہ ہمارے اس حلقے کا اہم جو ہے علاقہ ہے، اور یہ خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کا جو ہے مولد و مسکن ہے، اور یہ عظیم صوفی شاعر بزرگ کا شہر ہے، اور وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ کالج نہیں ہے، نہ گرلز کالج ہے اور نہ بوائز کالج ہے۔ انشاءاللہ بوائز تو ظاہر ہے سفر کر کے جا سکتے ہیں، لیکن گرلز کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ چاتران کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہمارا گرلز کالج جو ہے وہ ہماری ترجیح اول ہوگی کہ انشاءاللہ چاتران کے لیے گرلز کالج جو ہے ہم منظور کریں۔ اسی طرح ظاہر پیر کے اندر جو ہے بوائز ڈگری کالج، یہ چند جو ہے علاقائی مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم جو بات کہیں گے پھر اس کے لیے اپنی پوری جو ہے جد و جہد بھی کریں گے، پوری کوشش بھی کریں گے، اور اس کے حصول کو جو ہے ممکن بنائیں گے۔ جی بالکل، یہ تھے عبدالرشید اعوان صاحب، جو صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 260 کے امیدوار ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے، اور ان سے ایک سوال اور بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ الیکشن صوبائی اسمبلی کے جو پنجاب کے ہیں یہ ہونا نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ کیا ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب نے جو ہے عدالت میں بھی پیش ہوئے ہیں، تو عدالت نے ان کو پھر سلوٹ بھی کیا ہے، سلام بھی پیش کیا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کے پوچھتے ہیں، کیونکہ دوسری بار جو ہے نا، پہلے بھی امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب کو سپریم کورٹ جو پاکستان کی بڑی عدالت ہے انہوں نے صادق اور امین قرار دیا تھا۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صادق امین نہیں ہے، بالکل صادق امین ہے۔ تو اسی طرح سے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ الیکشن نظر آ رہے ہیں کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی یہ انتہائی اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے جماعت اسلامی تو یہی چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہے ایک ہی دن میں ہوں، قومی اسمبلی کے بھی اور صوبائی اسمبلی کے بھی، دونوں الیکشن جو ہے ایک ہی دن میں ہوں۔ وہ ملک کے بھی مفاد میں ہیں اور پارٹیوں کے بھی مفاد میں ہیں۔ ظاہر ہے صوبائی اسمبلی کا الیکشن الگ ہوگا، قومی اسمبلی کا الگ ہوگا، تو اس کے لیے اخراجات پارٹیوں کے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے، اور ملک کے حوالے سے بھی ظاہر ہے یہ مسائل ہیں۔
اور جماعت کی ترجیح جو ہے وہ یہی ہے۔ لیکن رہی یہ بات کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب نے ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ اس پہ الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں یا نہیں، تو بہرحال میں تو ایک جو ہے کارکن کی حیثیت سے جو دیکھ رہا ہوں وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت، اور یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو ہے حکومت اور ادارے بالکل ٹکراؤ کی کیفیت میں ہیں، آمنے سامنے ہیں، اور سپریم کورٹ اور حکومت، یعنی یوں سمجھ لیں انتظامیہ اور عدلیہ جو ہے وہ ان کی ایک محاذرائی کی کیفیت ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ چونکہ حکومت جو ہے ظاہر ہے نہ وہ الیکشن کمیشن کو فنڈ فراہم کر رہی ہے اور نہ ہی سیکورٹی کے حوالے سے کوئی یقین دہانی کرا رہی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں۔ بہرحال پروسیس جاری ہے، ہم ظاہر ہے اس کے مطابق جو ہے اپنا کام جو ہے کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جماعت اسلامی نے تجویز دی ہے کہ یہ پی ڈی ایم بھی اور پی ٹی آئی بھی مل بیٹھیں اور یہ خدا را ملک کو انارکی کی طرف لے جانے اور ملک کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا جی ماشاء اللہ کی طرف دھکیلنے کی بجائے جو ہے ڈائلاگ کریں اور کچھ درمیان کا راستہ جو ہے نکالیں۔ اور ظاہر ہے کہ کیونکہ اکتوبر میں تو عام انتخابات ہونے ہی ہیں، اور اس لیے جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اکتوبر سے وہ بھی ذرا تھوڑا نیچے اتر آئیں جو ہے پی ٹی ایم والے، اور پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اس تقاضے سے بھی کہ یہ 14 مئی کو ہی پنجاب میں الگ ہوں اور پھر کے پی کے میں۔ اب دیکھیں نا پنجاب کی تو وہ بات کرتے ہیں، کے پی کے کی بات نہیں کرتے۔ ظاہر ہے اگر آئین کا 90 دن کا تقاضا ہے تو وہ دونوں صوبوں کے لیے ہونا چاہیے، لیکن پنجاب پہ زیادہ وہ ہے کہ پنجاب کے جو ہے ہو جائیں۔ تو اس لیے جناب سراج الحق نے ظاہر ہے جو تجویز دی ہے کہ یہ جو ہے ذرا اپنے اس سے تھوڑا سا ہٹیں اپنے موقف سے، اور وہ بھی اپنے موقف سے ہٹیں، اور کوئی درمیانی، اور اس کے لیے جناب سراج الحق نے جو ہے جولائی میں یا اگست کے آغاز میں جو ہے الیکشن ہونے چاہیے اور اکٹھے ہی ہونے چاہیے، اور یہ جو ہے ضروری ہے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ یہ ایک آئینی تقاضا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ جی بالکل، یہ تھے عبدالرشید اعوان صاحب جو کہ امیر جماعت اسلامی تحصیل خان پر بھی ہیں اور نامزد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP 260 بھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹس میں جو ہے اپنا سوال کریں، اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے نئے پروگرام کے ساتھ ان کو ملیں گے اور ان سے ملاقات بھی ہوگی، تو ان سے سوالات بھی کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔